انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الصلاة معراج المؤمنين۔ اللہ جل مجدہ نے آج کی رات کی نسبت سے معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عزت، عظمت، رفعت، شان اور مقام عطا کیا کہ اس واقعہ معراج کو خود حضور کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، خود حضور کو عطا کیا اور عطا کرنے کے بعد خود ہی اس کا بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے میری ذات، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ اب میرے ساتھ چلیے، کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ ہر عیب سے پاک کس کی ذات ہے؟ آپ ذرا اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے اس محفل کو جلا بخشے گا اور ایمان کو تازگی ملے گی۔ پاک ہے کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ ہر عیب سے پاک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہر کجی سے پاک، ہر نقص سے پاک اور ہر کمی سے پاک۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی صفت سبحان کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے اور وہ کسی نہ کسی مقام عطا فرمائے، وہ کسی نہ کسی مقام عطا فرمائے۔ حسن یوسف عطا فرمایا تو مصر کی وادیوں کے اندر عطا فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ مصر کی وادیوں کے اندر۔ اور حسن یوسف سے اس کے شہر کے اندر مجنونہ جو بنی زلیخا، اس نے جب اپنی انگلیاں کاٹ لی اور باقی عورتوں نے بھی، تو وہ بھی ایک مصر کے مقام میں ہوئی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام عطا فرمایا تو وہ طور کے مقام عطا فرمایا، طور کے مقام پر عطا فرمایا۔ اور عصائے موسیٰ جو ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مصر اور کنعان کے مقام پر عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ید بیضا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دست اطہر رکھتے تھے اپنے سینے کے قریب اور جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات جو ہیں یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک مقام کے اندر عطا فرمائے۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ، سب پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ میں لے کر کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ اکبر۔ معترضین معراج جو اس دور میں اور ان کی سر فہرست ابو لہب جو تھا، اس نے کیا کہا کہ دیکھو تم جس نبی کے ماننے والے ہو وہ یہ بات کا ادراک کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، تو ہم بھی واقف ہیں مسجد حرام اور مسجد اقصی سے کہ آج اگر سرخ اونٹوں پر بیٹھ کر بھی جانا ہو اور اگر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر بھی جانا ہو تو 1 ماہ کی مسافت لگتی ہے۔ کتنی لگتی ہے؟ 1 ماہ کی مسافت۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کو چھو کر کے بھی واپس آئیں تو جب آپ گئے 1 ماہ میں اور 1 ماہ سے آپ واپس آ گئے تو 2 ماہ کی مسافت۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس پر کہ وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتا ہوا مکہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ تو صاحب حیثیت ہیں، آپ مکہ کے بڑے تاجروں میں ہیں، آپ عقل اور زہد کا اختیار رکھتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر آپ متفق ہیں کہ ایک ہی رات میں ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا؟ تو قربان جاؤں صدیق اکبر، آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی میں معراج کا واقعہ بیان کرنے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو سمجھنے کا صرف ایک ہی زاویہ ہے، یہ دل کے عشق سے سمجھا جا سکتا، عشق کی روشنی اور ایمان کی محبت سے سمجھا جا سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے بھی زیادہ کوئی بات کہیں تو میں تب بھی مانتا ہوں۔ قربان جاؤں صدیق کی شان پر کہ جب قرآن کو لے کر آتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے صداقت جو ہے وہ صدیق اکبر عطا فرماتے۔ اور پھر جو میں نے کہا کہ جو ہر نبی کو معجزہ، توجہ رکھیے گا، ہر نبی کو معجزہ ملا، کسی مقام میں ملا۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے اپنے بیٹے کے غم میں، یوسف علیہ السلام کے، تو جب انہوں نے اپنا کرتا مبارک بھیجا تو وہ ایک مکان تھا، جیسے ہم ایک مکان کے مکی ہیں۔ قربان جاؤں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان، اور اس کے بعد عالم ملکوت اور عالم لاہوت اور جبروت اور ہاہوت سے اوپر عالم لا مکان تک۔ اور اس کے بعد میرا اللہ کہتا ہے کہ قاب قوسین او ادنا، کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان اتنا فرق رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ تو سبحان اللہ کہا کریں اسی بات۔ میرے اور میرے محبوب کے درمیان اتنا فرق رہ گیا، قاب قوسین او ادنا، کہ جتنا کہ دو کمانوں کے درمیان۔ اللہ۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے تو یہ پتنگ اور گڈے جو دیکھے اپنے دور میں، اس سے زیادہ تو ہم کمان کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتے۔ جیسے پہلے میں نے کہا کہ میرا رب مالک ہے آخرت کے دن کا، جو ہم 5 گانا نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین۔ تو یہ یوم الدین جو ہے، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخرت کا ایک دن ہے، جو کہ ہے بہرحال، لیکن وہ یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے۔ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا کہ مقدارہ یومئذ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا۔ 50,000 years، ایک ڈے جو ہے وہ کانٹین ہے اپون 50,000 years، 50,000 سال۔ تو یہ کان قاب قوسین کو کسی عقل سے، کسی زہد سے، اور وہ ابو لہب جو مکہ کی گلیوں میں ڈنڈورے پیٹ رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہ رات کے کچھ پہر کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو وہ آج بھی جو معراج کے انکار کرنے والے، عقل کے اندھے اور دنیا کے سائنسدان جو کہتے کہ دروازے نہیں ہیں آسمان کے اندر اور یہ نہیں ہے کسی ہیومن باڈی کے لیے پاسبل نہیں آنا اور جانا، تو اس کو کیا خوب کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں پرویا کہ سی راز معراج محبتاں دا۔ اللہ اکبر۔ سی راز معراج کدا محبتاں دا، اے میرے نال چلو تسی، سی راز معراج کدا محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا۔ سدیا طالب نے گیا مطلوب اوتھے، سدیا کنے؟ طالب نے، یعنی رب نے سدیا، گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی سد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جان والے۔ اللہ، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، بس اے جانے جان والا یا جانے لے جان والا۔ اللہ، زندہ تو یہ ہماری اس محفل میں
شرکت آوری یہ اللہ جل مجدہ کی رحمت خاصہ ہے کہ آج اس مصروف دنیا میں اور اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہوئے اس کے سحر کے اندر، جیسے کہ میرے رب نے کیا خوب فرمایا کہ دنیا دھوکہ نہیں ہے، آج ہم اس یار کی یاری چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمیں 2 بندوں میں آ کے دھوکہ دے دے، اور 4 بندوں میں ہم جا کر کہتے ہیں کہ نہیں اے بندہ ٹھیک نہیں ہے گا، اے دھوکے باز ہے گا۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا بولیے دھوکہ نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ پھولوں کا گلدستہ آپ کے آگے پڑا ہے، یہ پھول نہیں ہے، اس میں ایک پھول میں سینکڑوں پتیاں ہیں، اور پھر سینکڑوں پتیوں پر مشتمل سینکڑوں پھول اس گلدستے کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں ایک دھوکہ نہیں ہے، دنیا پوری کی پوری دھوکے کا سامان ہے، پیکج آف فالس ڈیل ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور اس دھوکے کے سامان میں صرف راحت جان جو ہے وہ رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور معراج مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنا، معراج مصطفیٰ کا بیان کرنا، معراج مصطفیٰ کو سننا سنانا، یہ کسی نبی کی سنت نہیں، کسی ولی کی سنت نہیں، کسی اولیاء کی سنت نہیں، یہ خود میرے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ دیکھیے 15ویں سپارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل مجدہ اس کا اعلان کر رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے پچھلے درس میں مثال دی کہ اگر ایک کوئی کمین انسان ہو اور وہ دعویٰ کر دے اپنے محلے میں، علاقے میں، قصبے، ٹاؤن میں کہ مجھے رات کو وزیر اعظم صاحب نے ایک پیغام دعوت نامہ بھیجا، اور ساتھ جو ہے وہ سواری بھی بھیجی، اور پروٹوکول والی سواری تھی، ہوٹر والے ڈالے تھے، آج کے مثال سے سمجھیے آپ، اور میں گیا اور میں ایوان صدر میں بیٹھا اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ تو جب وہ صبح آ کر لوگوں میں کہے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ تو سلیم مستری ہے، میں 2 دیہڑیوں کے بعد اس کو تیسری دیہڑی نہ دوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم کے گھر سے ہو کے آ۔ تو یہ تو ایک فانی دنیا کا وزیر اعظم ہے جس کو ہم اتنی فوقیت عطا کرتے ہیں، قربان جاؤں میرے اللہ پہ۔ اور پھر کیا ہو کہ صبح اسی محلے قصبے ٹاؤن کے اندر وہ وزیر اعظم خود آ جائے پروٹوکول، اور وہ کہے کہ میں سلیم مستری کو جو ہے خود لے کے گیا، اور میری سواریاں بھی آئی، اور میرا دعوت نامہ بھی آیا، اور یہ میرے ایوان میں بھی بیٹھا، تو کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ بولیے نا، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو قربان جاؤں میرے اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا بیان کرنا ہو، جب اللہ نے یہ کہنا ہو، عشق محمدی دیکھیے اللہ کو کیسے ہے اپنے محبوب کے ساتھ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے یہ کہنا ہو کہ میں واحد ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں ستار ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں رزق دینے والا بھی ہوں، رزق لینے والا بھی ہوں، میں عزت دینے والا بھی ہوں، عزت لینے والا بھی ہوں، تو میرا اللہ اپنی وحدانیت کا اقرار خود اپنی زبان سے نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ پہنچے آپ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ میرے خیال میں نکتہ سمجھے نہیں آپ، نہیں تو سبحان اللہ بڑے جذبے سے نہیں۔ اپنی ربوبیت کا اقرار میرا رب کہتا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انا اللہ الصمد، یہ بھی تو آیت ہو سکتی کہ میں ہوں وہ اللہ جو صمد ہے، اور لغت میں بھی ٹھیک ہے، گرامر میں بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن محبوب کے ساتھ عشق ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد اللہ۔ اور یہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی سیر کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ قل انا الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں گیا مسجد حرام سے۔ اگر یہ بھی کہتے تو ہمارے لیے جو ہے ایمان کا اٹل ذریعہ ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ نے اپنے صفات میں سے صفات کاملہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ تعالیٰ کے اسم اعظموں میں سے اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ کی شان یہ ہے، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کی یہ شان ہے، فضائل سبحان، کہ ایک دفعہ جس شخص نے خلوص سے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اپنی ذات سبحان کی قسم کھاتا ہے، قسم کھا کے اللہ اپنے محبوب کی معراج کی سیر کو بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب کوئی اس عقل کے اندھے ابو لہب سے جا کر کے کہے کہ اب تو یہ جو مسافت کے زاویے نکال رہا ہے، جا ہن رب دے دروازے تے جا کے کھلو۔ دیکھیے معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ خرق عادت ہوتا ہے، وہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ جو آپ کی عقل میں بات نہیں آئے گی وہی معجزہ ہوگا۔ جیسے کہ جب پھینکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تو وہ ایک اژدہا میں بدل گیا۔ اب یہ خرق عادت ہے۔ تو اس وقت کے جو جادوگر تھے وہ جادو سے لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ان کی آنکھوں پہ دھوکہ دے رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو خود بھی موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے، تو قرآن پاک سورۃ طٰہٰ کی آیات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تخف فخذ بیدک، موسیٰ اس کو پکڑ لے اور اس سے ڈرنا۔ تو یہ معجزہ عطا کرنا کس کی ذات نے دیا؟ موسیٰ کو اللہ نے۔ تو یہاں پر ایک رات کے کچھ پہر کے اندر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف۔ اسی میں نے پچھلے درس میں کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ادنا سے انسان کو اللہ نے اتنی قوت عطا کی، اگر ہم باہر کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں آسمان کی طرف تو ہم بھی پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، اور رات میں دیکھیں تو ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب اس بات کو اگر آپ عشق کے اندر جا کر کے سمجھیے تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن پاک فرقان حمید، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی مجلس میں بیٹھے تھے تو وہ ملکہ بلقیس جس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، جو 60 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا تھا اور مہینوں کی مسافت پر تھا، جہاں پر مجلس تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور مقفل تھا، تالوں میں بند تھا، جیسے ہم اپنی دکانوں کو تالے لگاتے ہیں، تالوں میں بند تھا، اور سیکیورٹی سسٹم تھا وہاں دروغے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، حکم دیا کہ یہ تخت جو ہے بلقیس کا یہ مجھے چاہیے۔ تو ایک جن جو تھا اللہ تعالیٰ نے تابع کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کل کائنات، ملک لا یبلغ بأحد من بعد ذلک۔ یہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ اے اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرمانا کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دعا بھی اللہ سے ڈر ڈر کے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں، ہر عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ اب وہ تخت جب ڈیمانڈ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو ایک جن اٹھا اور جن نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے ذہن میں معراج کا واقعہ رکھنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کتنی دیر میں لا کے دوں؟ تو انہوں نے کہا، جن نے کہا کہ میں اس مجلس برخاست ہوگی، جیسے ہم ایک مجلس میں بیٹھے، یہ ختم ہوگی، جیسے ہم اس مجلس کی اختتام پر دعا کریں گے، یہ ختم ہوگی تو میں جو تخت بلقیس ہے وہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو وہاں پر ایک امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجود تھا، جس کو علم دیا گیا تھا کتاب کا۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اس کو زبور کا علم تھا، کتاب کا۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے تک کے وقت کے اندر لا کر دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ آنکھ کو جھپکائیں گے اور جب کھولیں گے تو سامنے جو ہے آپ اس تخت کو پائیں گے، اور وہ تخت کوئی یوں چڑیا کی ڈبیا نہیں تھی، کوئی چھوٹا سا کھلونا نہیں تھا، وہ 60 ہاتھ لمبا
تخت تھا، اور ہاتھ بھی آج کل کے برائلر مرغی والے ہاتھ نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہاتھ تھے۔ تو جب آپ نے پلک جھپکی تو وہ تخت جو ہے اپنے سامنے دیکھا، اور دیکھ کر اللہ کا شکرانہ ادا فرمایا، فوراً کہا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ دیکھا میری پاور، یا کہتا ہے دیکھا ساری ٹیکنالوجی، تو وہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے، بولیے، فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک ادنا امتی کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما سکے، اور وہ کیا مقام ہوگا، اور وہ کیا شان ہوگی، اور کیا رفعت اور مقام اور عظمت اور شان ہوگی کہ جب پوری دنیا کے پیشوا، جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، جہاں پر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، اور وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام خود موجود ہیں، کہ جن کا ایک امتی پلک جھپکتے جو ہے بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے، تو مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء نے جب امامت فرمائی، میرے آقا سرور کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو خود مقتدی بن کے اقتداء کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ شان کیا شان ہوگی، اللہ۔ اور پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور جہنم کے واقعات دکھائے گئے، جنت کے درجات دکھائے گئے، اور جنت میں رہنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے افکار دکھائے، اور جنت کی نہریں دکھائی، شہد کی، شراب کی، اور دودھ کی نہریں، اور تمام معاملات۔ اور پھر سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل نے بھی کہا کہ یہاں سے اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرا مقام اس سے آگے کا نہیں۔ اور پھر جو براق تھا وہ بھی ایک مقام پر پہ جا کر رک گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر اللہ خود بیان کر رہا ہے، اب یہ معراج دیکھیے نا، میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں، سورۃ نجم اٹھا کر کے آپ دیکھیے، یہ خود اللہ بیان کر رہا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ رات کا ہے، اسی لیے یہ محافل جو ہے یہ رات میں منعقد کی جاتی ہے۔ کس میں منعقد کی جاتی ہے؟ رات میں۔ سوچئے اللہ ہم سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی معراج کی بات کر رہے ہیں آج، اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے گھر میں رونق لگا رہے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں رونق لگائے گا، اللہ جنت میں جو ہمیں گھر عطا فرمائے، سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنے جنت کا بھی ذکر ہو جائے تو ایسے کنفیوز ہو کے کہنے ہیں، جتنے 500 دی دیاڑی لگنی ہے ہوتی ہے ایسے بڑے کانفیڈنٹ ہوندے، جتنے جنت دی گل ہے ہوتے ایسے کنفیوز ہو کے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گج وج کے کیا کرو کہ جنت لینی لینی۔ اللہ کہتا ہے کہ انا ظن عند عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو معراج کی محافل ہیں، یہ ہماری قبر جس کے اوپر منو مٹی ہوگی، اور پھر قبر کی سلیبیں، اور وہ قبر کی تنگی، اور قبر کی جو ایک رات کہتے ہیں پہلی رات سب سے مشکل، اور اسی اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ اپنی قبر میں روشنیاں اور روشنیوں کے چراغ جلا رہے ہیں اس محفل میں۔ اب جب عالم جبروت اور لاہوت اور ہاہوت سے اوپر عالم لا مقام اور کون و مقام میں اللہ تعالیٰ لے گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اکبر، کہ دو کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ رہ گیا۔ اب وہ کمان، میں نے کہا یہ پتنگ گڈے والا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نے کمان کیا سمجھنا، اس لیے معراج ہم عشق سے ہی سمجھ سکتے ہیں، عشق محمد۔ اب یہ مثال بھی اس سے اگر آگے کی جسارت کریں تو پھر اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ اکبر، بس اللہ نے کہا جو اللہ نے اپنے محبوب سے کہنا تھا، اللہ۔ آج بھی قرآن کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں کیا کہا، تو تمام علماء کے، دنیا کے تمام مکتبہ فکر کے وہاں قلم بند ہے۔ فَأَوْحَىٰ، بس کہا، اس نے وحی کی، اس کے رب نے وحی کی اپنے محبوب کو، اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اس کا دل کیا، اللہ اکبر۔ اب کیا دل کیا؟ جب رات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کھڑے ہونے کا، سورۃ المزمل میں، کہ آپ رات کو کھڑی ہوں اور عبادت کے لیے آئیں،
نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اب یہ بھی کہیں کوئی حکم ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوئے یا آپ آدھی رات کو کھڑے ہو یا پھر نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی جتنا تیرا دل کرے تو اتنا ہی کر لے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ حکم بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ اور پھر ساری کائنات اور ہم خود اور چرند پرند اور جنات حیوانات اور تمام انبیاء علیہ السلام راضی کرنے لگے ہوئے ہیں رب کو۔ کس کو راضی کرنے لگے ہیں؟ رب کو۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے سورہ ضحیٰ میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ سی راز معراج محبتہ دا، سی راز معراج کدا محبتہ دا، نہیں سی کسی دی سمجھ چاہن والا، صدیہ طالب نے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، پس جانے جان والا یا جانے، بولیے ذرا کھچ کے بولو، جانے جان والا یا جانے لے جان والا۔ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج تو بہانہ تھا۔